بتائی تھی کہ زیادہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہجرت سے پہلے شاباش، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے علامات بھی بیان کی تھی کہ جس صورت میں یا ایھا الناس ہو وہ مکی ہے، جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہو وہ مدنی ہے، جس صورت میں لفظ کلا آئے وہ صورت مکی ہے، جس میں یہ نہ آئے وہ مدنی ہے، جس صورت میں بھی کوئی بھی آیت سیدہ آئے وہ صورت کون سی ہوتی ہے؟ مکی ہوتی ہے۔ شاباش۔ جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہوگا وہ بھی مکی ہوگی سوائے سورہ بقرہ کے۔ شاباش۔ جو مکی صورتیں ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں بڑی؟ چھوٹی، اور مدنی صورتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اور اسی انداز میں جن آیات میں جہاد کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے مدنی ہے، اور جو جن میں جہاد کا ذکر نہیں ہے وہ ہے مکی۔ مکہ میں جہاد تو نہیں تھا نا، وہاں تو دفاعی پوزیشن تھی۔ آج انشاءاللہ مزید ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ پہلے دو باتیں آپ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ حفاظت قرآن کی ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے اسباب نزول۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے اسباب نزول یا شان نزول۔ اسباب نزول دو طرح سے ہوتے ہیں، میری طرف دیکھیں، اسباب نزول دو طرح سے ہے۔ ایک آیت سے صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اتار دی، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی ایسا جو ہے کہ معاملہ درپیش نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود اتاری ہے۔ دوسری وہ سبب نزول ہوتا ہے جس میں اللہ جل جلالہ کسی واقعہ کی بنیاد پہ اس صورت کو یا اس آیت کو اتارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، اس موقع پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ صورتیں اتاری گئی تھیں۔ اسے سبب نزول بھی کہہ سکتے ہیں اور شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے ساتھ یہ بھی لیٹ پہنچے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے، اس کو اسباب نزول کہتے ہیں یا شان نزول۔ یہ بات ایک ہی ہے، یہاں سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں۔ اسباب نزول نازل ہونے کا سبب، یا شان نزول کے اس کے نازل ہونے کی شان۔ بیٹا پیچھے ہو جانا، پیچھے بچے بیٹھو، اس لائن میں بیٹھو، ایسے آپ ہی بیٹھو تاکہ زیادہ ساتھیوں کو جو ہے اس میں آسانی ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کریم کی آیات کے دو اسباب نزول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم کی سورت یا آیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار دی، جیسے اقرأ بسم ربک الذی ہوگی یا کوئی اور بھی۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی واقعہ کی بنیاد پہ آیات نازل کی جاتی ہیں۔ میں ہلکی سی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ چند صحابہ کرام ایک دعوت پہ تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مغرب سے پہلے وہاں کھانا کھایا، اور کھانے میں اس دور میں شراب حلال تھی، لوگ پیتے تھے، تو اتنی زیادہ اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، تو حضرات نے وہ شراب بھی پی لی، اور اسی حالت میں جب نماز پڑھانے والے نے نماز پڑھائی تو نماز میں قرات غلط ہوگی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ کہنے لگے قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ نشے کی حالت میں ایسا ہو گیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اہل ایمان آپ نے اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی جب آپ نشے کی حالت میں یا نیند کی حالت میں۔ یہاں تو نشے کی بات ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو نیند کی حالت میں بھی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے اور تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے، دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نیند بھی ایک قسم کی مدہوشی ہوتی ہے، ایسا جملہ منہ سے نکل جاتا ہے کئی دفعہ، نہ چاہتے ہوئے اپنے یہ بددعا کر بیٹھتا ہے، تو اس لیے اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسباب نزول یا شان نزول دو طرح سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خود آیات اتاری بغیر کسی واقعہ اور سبب کے، یا وہ جو کسی واقعہ اور سبب پہ نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، ناسخ اور منسوخ۔ یہ آپ ماشاءاللہ کیونکہ آپ درس تو نہیں سن رہے، ریگولر تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ناسخ اور منسوخ، ناسخ ہوتی ہے وہ آیات جن کے آنے سے پہلا حکم ختم ہو جاتا ہے، اور جس کو ختم کرنے والی کو ناسخ کہتے ہیں، اور جو ختم ہو اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی ایسی آیات ہیں کہ جو ابتداء نازل ہوئی اور بعد میں اللہ جل جلالہ نے ان کو منسوخ کر دیا۔ ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا، انشاءاللہ پہلے پارے کی ان آیات میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں برقرار رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ منسوخ کے بھی یا ناسخ کے دو طرح کے احکامات ہیں۔ بعض وہ آیات ہیں جو نازل ہوئی تھیں، بعد میں اللہ نے منسوخ کر دی۔
بعض ایسی ہیں نازل تو ہوئی ہیں آج بھی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے. جس طرح جو ہے کہ وراثت کے مسائل ہے، شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ہر بندہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے، یہ آیات موجود ہیں، لیکن بعد میں وصیت کے احکامات ہی نازل ہو گئے ہیں، اب اس کا وصیت کرنا ضروری نہیں ہے. تو کئی ایسی آیات ہیں کہ وہ قرآن میں موجود تو ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور بعض ایسی آیتیں ہیں کہ جو صراحتاً ہی ختم ہو چکی ہیں. روایات کے اندر آتا ہے سورہ نور میں ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ جب بوڑھا اور بوڑھی کوئی بدکاری کر دے تو دونوں کو پتھر مار کے رجم کر دیا جائے. لیکن اب وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ حکم نازل ہو چکا ہے کہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، اگر شادی کے بغیر انسان ایسا گناہ کرتا ہے تو انہیں رجم کر دیا جائے گا، اور اس کو جو ہے کہ وہ درے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ اگر ایسی گناہ کرتا ہے بدکاری کرتا ہے تو انہیں پتھر مار کے سنسار کیا جائے گا. تو یہ ناسخ اور منسوخ بھی قرآن کریم کے اندر آپ کو اکثر تفسیر کے اندر ملے گا کہ اس آیت نے فلاں کو منسوخ کر دیا ہے اور یہ آیت آ کے ناسخ بنی ہے. تو دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، ایک اسباب نزول، شان نزول دو طرح کے ہیں، ایک اللہ جل جلالہ خود اتارتے ہیں، دوسرا وہ کسی واقعہ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کوئی آیات اتارتے ہیں. اور دوسری بات ناسخ اور منسوخ کی کہ قرآن کریم کی بعض آیات وہ ہیں کہ جن کے آنے سے پہلی آیات منسوخ ہو چکی ہیں، جو مٹ جائے، جس کا حکم ختم ہو جائے وہ منسوخ ہوا کرتی ہے، اور جس کے آنے کی وجہ سے وہ منسوخ ہوئی اس کو ناسخ کہتے ہیں. پھر ناسخ دو طرح کی ہے کہ بعض آیات اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے ہیں، اور بعض ہوئے آیات تو موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. تیسری اور اہم بات جو قرآن کریم کے حوالے سے ہے وہ ہے حفاظت قرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی محفوظ ہوا ہے اور قیامت تک ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اعلان کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو قلم کاغذ پر موقوف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے انسانوں کے سینوں کو چنا ہے. کسی بھی کتاب کا، توراۃ، زبور، انجیل کا آج تک آپ کو حافظ نہیں ملے گا. یہ قرآن کا اعزاز اور شرف ہے کہ آپ دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں 7 سال سے لے کر 70 سال کے بوڑھے آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے. تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کا زیادہ تر اعتماد انسانوں کے سینوں پر ہوتا تھا. لوگ اسے محفوظ کرتے تھے. نبی علیہ السلام خود حافظ قرآن ہیں، صدیق اکبر، سیدنا عمر، خود عثمان غنی حافظ قرآن ہیں، قرآن زبانی یاد کیا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ ترجیح قرآن کریم کی آیات کے حفظ پر ہوتی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ قرآن کی حافظہ ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ تہجد میں کھڑی ہوئی عشاء کے بعد نوافل میں، تو آپ نے ایک رکعت میں 29 پارے قرآن کی تلاوت کی، سبحان اللہ. اور آخری دوسری رکعت میں ایک پارہ پڑھا اور اللہ سے شکوہ کیا، اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، مجھے تسلی سے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتی. اس دور میں صحابیات بھی حافظہ ہوتی تھی اور صحابی بھی حافظ قرآن تھے. لیکن یہ ضرور ہے کہ خالی سینے پر محفوظ نہیں تھا، اس میں پتھر کی سلوں پر، بانس کی لکڑیوں پر، چمڑے پر، مختلف چیزوں پر قرآن کریم لکھا ہوتا تھا. ایک باقاعدہ کتابی صورت میں نہیں تھا. یہ پہلی حفاظت تو سینوں پر تھی، اور اسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یاد کیا ہوا تھا. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ عہد رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کاتبین وحی سے لکھایا ہے. یہ صرف میں آپ کو پڑھ کے نام سناؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں نام آ جائیں. یاد ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون کون سے صحابی وہ ہیں جو کاتب قرآن ہیں، جن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا ہے. ان میں سے سب سے پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں جو ہیں یہ خلفائے راشدین بھی ہیں، نبی کے خلفاء بھی ہیں، امت کے مقتدا بھی ہیں، اور یہ قرآن کے کاتب وحی بھی ہیں، سبحان اللہ. 5واں نام آتا ہے سیدنا ابی بن کعب، سبحان اللہ. یہ امت کے سب سے بڑے قاری ہیں. صحابہ کرام میں جس طرح صدیق اکبر کا علم سب سے بڑا تھا، سیدنا عثمان کی سخاوت بہت آگے تھی، عمر کی جرأت سب سے آگے تھی، شجاعت علی المرتضیٰ کی تھی، اس طرح سیدنا ابی بن کعب صحابہ کرام میں سب سے بہترین قاری تھے، جنہیں پیارے آقا کہتے تھے تم قرآن سناؤ میں تمہارا قرآن سنوں. تو ابی بن کعب بھی قرآن کے کاتب وحی میں سے ہیں. عبداللہ ابن ابی سرح، یہ کتاب میں لکھا ہے، یہ بھی کاتبین وحی ہیں. حضرت زبیر بن عوام یہ بھی کاتب وحی ہیں.
حضرت خالد بن سعید بن عاص، یہ عمر بن عاص کے بھائی ہیں، یہ بھی کاتب وحی ہیں. حضرت ابان بن سعید بن عاص، حضرت حنظلہ بن ربیع، حضرت معقیب بن ابی فاطمہ، حضرت عبداللہ بن ارقم الازہری، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے حکم سے قرآن لکھا ہے. ان میں سیدنا امیر معاویہ بھی ہیں. بعض عالم ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے. حفظ تو اکثر نے کیا ہے، لیکن یہ وہ تھے جو اپنے پاس بھی لکھتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس جو ایک نسخہ بنایا ہوا تھا مختلف چیزوں کو اس پہ بھی لکھتے تھے. تو یہ پہلا عہد رسالت میں قرآن کی حفاظت ایسے ہوئی. عہد رسالت میں یعنی آپ نے مائنڈ میں ذہن میں یہ رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اکثر صحابہ نے سینوں میں محفوظ بھی کیا ہے، اور یہ 17-18 صحابہ وہ ہے جنہوں نے لکھ کر بھی محفوظ کیا ہے. دوسرا دور آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں وہ جو قرآن مختلف گھروں میں تھا، مختلف سینوں میں تھا، مختلف چیزوں میں تھا، آپ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے اسے کتابی صورت میں دیا. باقاعدہ کتابی صورت میں جو قرآن چھپا ہے وہ دوسرے عہد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں ہوا. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اس طرح میں نہیں جا رہا. تیسرا جو اس میں ہوا ہے، اچھا اس میں آپ نے جو نسخہ تیار کیا تھا اس میں صورتوں کی ترتیب نہیں تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا اس میں صورتوں کی ترتیب نہیں تھی. اس میں الگ الگ سپارے بنائے ہوئے تھے، صورتیں الگ الگ تھیں، اور اسی انداز میں ناسخ منسوخ جو تھی وہ بھی آیات لکھی ہوئی تھی. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ امت کے قرآن کتابی صورت میں مل جائے. پھر تیسرا مرحلہ آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ جب بنے خلیفہ تو اسلام عرب سے نکل کر عجم میں جا چکا تھا. اب اس میں نقطے بھی نہیں تھے، اس میں زبریں بھی نہیں تھی، شد مد بھی نہیں تھی، صورتوں کی ترتیب بھی نہیں تھی، اور رسم الخط بھی مختلف تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر اس قرآن کریم کو لغت قریش پہ مدون کیا. پھر لغت قریش رسم الخط میں لکھا گیا نستعلیق میں، اور پھر اس کے اندر صورتوں کی باقاعدہ ترتیب دی گئی اور آیات کی ترتیب ہوئی. اور اسی انداز میں آپ نے پھر اس کے کئی نسخے بنائے. ان نسخوں کو بنا کے پھر آپ نے آگے تقسیم کیا، اور تمام عرب میں جس جس ملک میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نسخہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے مصحف عثمانی. اکثر جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں سے انہیں قرآن دیا جاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مصحف عثمانی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا آج بھی آپ اس کو دیکھیں نا تو عام ہم جو لوگ ناظرہ پڑھنے والے ہیں ان کی اکثر ان میں سے غلطی ہو جاتی ہے. زبر کی نشانہ جو ہوتا ہے کہ وہ نقطے کے نیچے لینڈ لگی ہوتی ہے، جہاں شد وہ ہوتی ہے جزم وہاں نقطہ پڑا ہوتا ہے. کبھی آپ غور کر کے دیکھیں نا تو یہ جو ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے انداز میں مصحف عثمانی ایسے تھا. پھر بعد میں اس پہ نقطے بھی لگے. بعض ازاج یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نقطے لگائے گئے ہیں عرب لوگ تو سمجھتے تھے اپنی زبان کو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ نقطے لگوائے، اور اس کے بعد جو اس پہ حرکات آئی ہیں مختلف اس میں اقوال ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ حجاج یوسف کے دور میں قرآن کریم کے اوپر زبر زیریں لگائی گئی ہیں. اور ان کے ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خواجہ خضر ایک سفر میں گئے تھے اور ایک علاقے سے گزرے تھے. تو ان لوگوں سے انہوں نے کہا تھا، 16ویں پارے میں ہے کہ ہم مہمان ہیں، باہر سے آئے ہیں، مسافر ہیں، آپ جو ہے نا ہمیں کھانا دے دیں، ضیافت دے دیں. عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ اجنبی لوگوں کو کھانا اور ان کی ضیافت کیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا ان کو ان کی ضیافت کرنے سے. تو یہ لوگ حجاج یوسف کے زمانے میں آئے اور ان سے کہا کہ آپ جو منہ مانگی پیسے لیتے ہیں، قیمت لیتے ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ ساری زندگی دنیا کے آخری دن تک لوگ ہم پہ لعنت کرتے رہیں گے، کیسے بدبخت تھے کہ پیغمبر کی ضیافت نہیں کی، آپ اباؤ کی جگہ آتاؤ کر دیں. ایک نقطہ اوپر ڈال لیں تو یہ ہوگا کہ ان کو دعوت دی گئی، ان کو کھانا کھلایا گیا. تو حجاج یوسف ہے تو بڑا ظالم تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نقطہ لگاتا ہوں. اس نے آرڈر کیا اشاروں سے اڑا دو. ان دونوں کی گردنیں اڑا کے رکھ دی کہ تم مجھ سے قرآن میں تحریف کرواتے ہو. تو یہ نظر یہ آتا ہے کہ اس دور میں نقطوں اور زبروں کا مسئلہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے کام لیا ہے. بات اسی میں سمیٹتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کسی انسان سے کام لے لیتے ہیں
حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے یہ بات بڑی سخت میں کرنے لگا ہوں کیونکہ بات میرے یوٹیوب میں جائے گی، بات آتی ایسے ہوتا ہے کہ وہ سنجیدگی سنتے نہیں ہیں، ایک دم فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کسی سے کام لے لیتے ہیں تو اس کی بخشش کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ہے بڑا ظالم ہے، اس نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا ہے، کئی صحابہ کرام کو اس نے تکلیف دی ہے، بیت اللہ شریف کی عمارت تک اس نے گرایا ہے، لیکن یہ اس کی برائیاں دیکھیں تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ پکا جہنمی نظر آتا ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس کی نیکیاں دیکھیں تو پھر پکا جنتی نظر آتا ہے۔ ایک اس نے یہ کیا کہ آج جس حالت میں بیت اللہ کھڑا ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے، اس میں خطیم بار نکالا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا وہ بنائے ابراہیم جو تھا وہ مکمل یہ خطیم اندر تھا۔ قریش مکہ نے جو بنایا تھا، اگر آپ کے ذہن میں تاریخ بچوں نے ماشاءاللہ پڑھی ہے ہماری مکتب میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی نبوت سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی تو ان کے پاس حلال کے پیسے تھوڑے تھے، تو انہوں نے وہ دیوار تھوڑی کلوز کر لی کیونکہ پورے اتنی ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس گانے والیوں کی شراب کے پیسے ہیں، حلال پیسے تھوڑے ہیں۔ انہوں نے بیت اللہ شریف کی عمارت کو تھوڑا چھوٹا کر لیا، وہ جو ایسے ایک دائرہ سا بنا ہوتا ہے جسے خطیم کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن باہر نکال دیا۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ جب تعمیر ہوئی تو اس کو مکمل تیار کر دیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی دل میں تمنا کیا فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے نا اس کو ابراہیم علیہ السلام کے طرز پہ بنا دوں، یہ دروازہ بھی نیچے لے آؤں اور یہ حتیم بھی اندر داخل کر دوں۔ لیکن فرمایا کہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ قریش مکہ اور یہ دوسرے لوگ ہیں یہ میرے خلاف بات نہ کر دیں کہ محمد پیغمبر ہو کر بیت اللہ کو گرا رہے ہیں۔ پیارے آقا کے دل میں ارمان تھا، تو آپ کے جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی چاہت کو پورا کیا تھا، اور مکہ کے جب وہ سربراہ بنے تھے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی وسعت کر کے اس خطیم کو اندر کر دیا۔ لیکن جب حجاج بن یوسف کا ٹکراؤ ہوا تو اس نے پھر اس عمارت کو توڑ کے واپس بنائے قریش پہ کر دیا اور حتیم بار نکال دی۔ یہ اس میں آپ دیکھیں یہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اسے انتظام کروانا تھا۔ آج میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی بھی اہل ایمان جاتے ہیں ہمارے لیے بیت اللہ نہیں کھول سکتا، ہم بیت اللہ شریف کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے، دل میں ارمان اور رضو ضرور ہوتی ہے، لیکن جو بندہ بھی خطیم کے اندر پڑھے گا وہ بیت اللہ کے اندر پڑھنے والا ہے۔ تو جتنے لوگ قیامت تک پڑھیں گے اس کا ثواب حجاج بن یوسف کو ملے گا، یہ بہت بڑی اس کی بات ہے۔ پھر اسی انداز میں یہ زبر زیرے یہ جتنی اس نے لگائی ہیں شد احمد حجاج بن یوسف نے لگائی ہے، قیامت تک جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو اب اس کی نیکیاں دیکھیں تو بہت آگے نظر آتا ہے، اس کی برائیاں دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ حضرت حجاج بن یوسف کا آخری وقت تھا تو اس کی ماں نے کہا کہ ظالم تو خدا سے ڈرتا نہیں ہے، تو نے کتنا ظلم کیا ہے، اللہ جل جلالہ کے نیک بندوں کو تو نے شہید کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری ماں مجھے صرف ایک بتا دو کہ اگر قیامت کے دن اللہ جل جلالہ میرا حساب تیرے حوالے کر دے کہ تو جان تیرا بیٹا تو مجھے آگ میں ڈالے گی؟ تو ماں نے کہا جی نہیں میں تو کبھی نہیں ڈال سکتی۔ فرمایا تو ایک ماں ہے، خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں حضرت حسن بصری کہنے لگے ظالم تھا تو بڑا ظالم لیکن کام بڑے پتے کی کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی امید ہو سکتا ہے اللہ جل جلالہ اس کی بخشش فرما دیں، اس لیے فرماتے ہیں علماء کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ برائیاں دیکھیں گے تو بہت آگے ہیں، نیکیاں دیکھیں گے تو بہت آگے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دے، ہم خواہ مخواہ اس کے بارے میں برائی کرتے رہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کو پکڑ لے، ہم خواہ مخواہ اس کی تعریفیں کرتے رہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہی دائرۂ کار میں رہیں۔ بات ختم کرتا ہوں، میں نے آج 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کس حوالے سے جی؟ اسباب نزول اور شان نزول کے حوالے سے، دوسری بات میں نے ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے، اور تیسری قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے۔ 3 دور گزرے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کے۔ پہلا دور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، سینوں میں محفوظ کیا ہے اور 20-22 صحابہ کرام نے لکھا ہے۔ دوسرا دور جو عہد آیا وہ صدیق اکبر کا ہے کہ آپ نے لکڑی سے، چمڑے سے، پتھروں سے اٹھایا ہے، ایک کتابی صورت میں اس کو مدون کیا ہے۔ تیسرا دور آیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کے زمانے میں اس کی جو ہے کہ صورتوں کی ترتیب دی گئی ہے، اس کو ایک کتابی صورت میں لایا گیا ہے۔ زید جو منسوخ آیات تھی وہ نکالی گئی ہیں اور بسم اللہ اور ہر چیز مزین کر کے مصحف عثمانی تیار کیا گیا ہے جس میں نقطے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائے گئے ہیں۔ زبریں اور زیریں اور شد مدیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگیں اور آج تک الحمدللہ قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا وہ اعلان ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اس قرآن کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔